بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کوئی 8 بجے کے قریب ولی احمد نے مجھے بلوا لیا۔ وہ برآمدے میں میز لگا کر بیٹھا تھا اور راشدی صاحب ابھی تک دورے سے واپس نہیں آئے تھے۔ میں پا بجولا اس کے سامنے پہنچا تو کمبل میں نے اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، کچھ سنا ہے تم نے؟ بدری کو کسی نے تھانے کے اندر قتل کر دیا ہے۔ ہاں، بلو نے مجھے صبح ہی بتا دیا تھا، مگر یہ بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی ہے۔ ہم نے پہرے دار کو گرفتار کر لیا ہے، وہ بڑا معتبر سپاہی ہے، ڈیوٹی سے کبھی غافل نہیں ہوتا، مگر وہ کہتا ہے کہ اسے کوئی خبر ہی نہیں۔ تم مجھے بتاؤ کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ میں کیا عرض کروں ولی احمد صاحب، میں تو خود حیران ہوں۔ کہیں کوئی آدمی بازار میں اسے قتل کر دیتا تو ہم سمجھتے کہ کسی دشمن نے اسے مار دیا ہے، مگر تھانے کے اندر اور وہ بھی حوالات میں یہ ناممکن ہے۔ مگر یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور اب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بدری ہندو تھا، مگر اس کے گروہ کے اور لوگ کون ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کسی نہ کسی طرح ڈاکٹر عالیہ کو پکڑیں، وہ شاید بتا سکے کہ ہوا کیا ہے اور بدری کے ساتھی کون تھے، یہ کن لوگوں کے کہنے پر کام کر رہا تھا۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، مگر اس کا بھی تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، اس تک ہم ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ میرا خیال ہے اس نے بیس بدل لیا ہوگا، اس کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ یہی بتا رہی تھیں، مگر وہ کہاں گئی ہیں؟ اب تک تو تم نے ان کا بھی پتہ نہیں بتایا ہے۔ میں نے کہہ تو دیا تھا کہ وہ میرے دوست کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، ان بدماشوں کی نیت خراب تھی اور وہ خرابی کے لیے ہی فرار ہو گئے تھے، مگر میں ان کا گاہک نہیں تھا، اس لیے پیچھے رہ گیا، پر مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ گئے کہاں ہیں۔ میرے ٹخنے میں اس گھڑی درد سوا ہونے لگا تھا، صبح کی ٹھنڈک نے اس درد کو پھر سے جگا دیا تھا۔ میں کمرے میں ہوتا تھا تو اس پر کمبل لپیٹ کر رکھتا تھا تاکہ درد نہ جاگے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا۔ ولی احمد میرے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، بولا، بلو اس کے کمرے میں آیوڈیکس اور سر کے لیے مرہم رکھوا دو۔ جی بہت اچھا چودھری صاحب، ہم آج پھر عالیہ کا پتہ کرتے ہیں، وہ جب تک نہیں ملے گی اس راز پر سے پردہ نہیں اٹھ سکے گا۔ اس کے اور کون کون سے ٹھکانے ہیں؟ اس کی ایک گلبرگ میں کوٹھی تھی اور ایک شفا بار کلینک اس کی ملکیت تھا، وہ اب بھی اکثر وہاں جاتی رہتی ہے، مگر ہم کوشش کے باوجود اس سے مل نہیں سکے۔ ٹھیک ہے، میں خود وہاں جاؤں گا، ہوٹل السعود بھی ہم نگاہ رکھیں گے۔ اتنے میں درانی کمرے میں داخل ہوا، وہ وردی پہنے ہوئے تھا اور چہرے سے بالکل بیمار نظر آتا تھا۔ اس نے مجھے ولی احمد کے پاس بیٹھے دیکھ کر غضبناک لہجے میں کہا، کتے کے بچے، تو ابھی تک یہاں صحیح سالم بیٹھا ہے، میں تیرا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا ریمانڈ لیا ہے کہ نہیں؟ نہیں، کل میرا خیال ہے اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے۔ ولی احمد نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، مگر درانی کی نظریں دیکھ کر پھر بولا، دفع کریں درانی صاحب، بس وہ ایک بات تھی ہو گئی، لعنت بھیجیں، غصہ تھوک دیں، یہ بہت ہی کام کا آدمی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں کوئی بدری نام کا آدمی رات قتل ہو گیا ہے، اس کی لاش کہاں ہے؟ وہ ہم نے رپورٹ کے لیے بھیج دی ہے۔ اسی سلسلے میں اس سے بات کر رہا تھا درانی، معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین ہو گیا ہے، اس سے میں آج رات خود بات کروں گا، سارا قصور ہی اس کا ہے، بدری کو مروانے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ میں دیکھوں گا کہ یہ آج رات مجھ سے کیسے بچ جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنی گردن کی طرف اٹھ گیا، جو اب بالکل معمول کے مطابق نظر آتی تھی۔ ولی احمد نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، بلو کو اشارہ کر کے اس نے مجھے وہاں سے اٹھا دیا۔ میں ایک بار پھر اپنے دڑبے میں جا گھسا۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اگلے 6 دن ان لوگوں نے ایک بار بھی مجھے کمرے سے باہر نہیں آنے دیا۔ بلو مجھے صبح و شام کا کھانا پہنچا دیتا تھا، اس کا رویہ بھی بہت حد تک بدل گیا تھا، وہ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ بدری کے قتل نے صورتحال کو بہت زیادہ بدل دیا تھا، معاملات کی اصل نوعیت سے مجھے کسی نے آگاہ نہیں کیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی ذریعے سے کسی بہت بڑے انکشاف کی توقع رکھتے ہیں، مگر وہ راز ان پر ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ اگر وہ مجھے کچہری
شہری لے جاتے تو شاید اس خاتون کے رکے کے مطابق بہن جی کسی نہ کسی طرح مجھے چھڑا لیتی، مگر اس کے بھی تمام ارادوں پر پانی پھر گیا تھا۔ وہ خاتون دوبارہ تھانے نہیں آئی۔ بلو نے مجھے مرہم لا دیے تھے، وہ میں اپنے زخموں پر برابر لگا رہا، جس سے مجھے بہت سکون ملا۔ میرے زخم مندمل ہو گئے، درد بھی بڑی حد تک ختم ہو چکا تھا، مگر میری تقدیر کا وہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہے تھے۔ موت کا خوف اب میرے ذہن پر زیادہ ہی سوار رہنے لگا تھا۔ تنہائی نے مجھے خوار کر دیا تھا۔ خیال ٹھہر ٹھہر کر پھانسی کی کوٹڑی کی طرف نکل جاتا تھا۔ وہ قیامت کے دن جو میں پہلے بھی وہاں گزار چکا تھا ایک بار پھر میرا مقدر بننے کو تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ راشدی صاحب نے بھی نہیں پوچھا تھا، وہ بھی مجھے مکمل طور پر فراموش کر بیٹھے تھے، اور ستناجا صاحب کا یہ عالم تھا کہ وہ بڑے صاحب کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلاتے تھے۔ ایک دفعہ بھی اس دوران میں مجھے ان کی صورت نظر نہیں آئی۔ میں اگرچہ تھانے میں بند تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا ویران ہو چکی ہے۔ باہر کی دنیا سے میرا رابطہ صرف اتنا رہ گیا تھا کہ صبح شام بلو اپنی منحوس صورت مجھے دکھا جاتا تھا، اور ایک جمعدار اپنی تھوتنی لٹکاتا ہوا اندر آ جاتا تھا۔ اس کو بھی ایک سپاہی دروازے میں کھڑا برابر نگرانی کرتا رہتا تھا۔ اپنے بدن کو رواں رکھنے کے لیے میں صبح شام ہلکی ورزش کر لیتا تھا، مگر جسم میں درد نے ڈیرے ڈال لیے تھے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہڈیوں میں اتری ہوئی ان کی ضربوں کا اندمال کیا ہے۔ درد پوری طرح ختم ہونے میں نہیں آتا تھا، اور جب میں ورزش کرتا تھا تو بدن میں ٹیسیں اٹھنے لگتی تھیں۔ پھر بھی وہ کثرت بے حد ضروری تھی، ورنہ میں تو جام ہی ہو کر رہ جاتا۔ 7ویں دن 2 سپاہی میرے پاس آئے اور مجھے راشدی صاحب کے کمرے میں لے گئے۔ ان کے رویے کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ایک غضبناک کیفیت ان پر طاری تھی۔ دورانی اور ولی احمد میز کے گرد ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ کیا حال ہے جوان؟ راشدی صاحب نے میز پر نظریں جما کر کہا۔ وہ مجھے دیکھنے سے گریزاں تھے۔ جی اچھا ہوں، اور ابھی تک زندہ ہوں۔ بات یہ ہے جوان کہ ستناجا صاحب واپس نہیں آئے، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے۔ آج ان کا فون آیا تھا، ہم تمہیں آج ہی جیل بھیج رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے، مگر یہ مقدر کا کھیل ہے۔ میں نے تمہارا اعتراف دیکھا ہے، بہت سی باتیں تم نے صحیح کہی ہیں، مگر ہماری تفتیش کچھ زیادہ ہی خبر دیتی ہے۔ جب تک تمہارے ان جرائم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، وہ پہلی سزا پر عمل نہیں کریں گے۔ تمہاری بچت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تمہیں دورانی صاحب نے معاف کر دیا ہے، اگرچہ تم نے ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ ولی احمد بھی تم سے نہیں بچ سکا، مگر اس نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ باہر ہماری وین کھڑی ہے، تم اس میں بیٹھ جاؤ، اور خدا حافظ۔ راشدی صاحب اب بھی میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ میری تقدیر کا فیصلہ سنا رہے تھے۔ انہیں واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے تختہ دار کی طرف بھیج رہے ہیں، مگر وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ایک صرف ستناجا صاحب کی وجہ سے وہ رکے ہوئے تھے، ورنہ وہ شاید یہ فیصلہ پہلے ہی سنا دیتے۔ ٹھیک ہے راشدی صاحب، میں آپ سب کا ممنون ہوں۔ میرے دن یہاں بہت اچھے گزرے ہیں، میں آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں۔ راشدی صاحب نے پہلی بار نگاہ اوپر اٹھائی۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ان کو بھی پشیمانی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ ضبط کر کے بیٹھے رہے۔ اچھا خدا حافظ، اس کو گاڑی میں بٹھا دیں۔ دورانی صاحب، انسپیکٹر بختیار اور مسیح الدین اس کے ساتھ جائیں گے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی سپاہیوں نے مجھے کمرے سے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو دونوں انسپیکٹر اور 4 سپاہی میرے ارد گرد بیٹھے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے، اور میری بڑی سی فائل بختیار کے ہاتھ میں تھی۔ میں بالآخر اپنے انجام تک پہنچ رہا تھا۔ بہت انحصار کرتا تھا میں بڑے صاحب پر، مگر وہ بھی میری کوئی مدد نہ کر سکے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ میں اب ان کے کام کا نہیں رہا۔ مجھ پر وہ زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو ان کا اپنا ہی کام خراب ہوگا۔ میری قدر و قیمت ان کی نظروں میں ختم ہو چکی تھی۔ انہیں اور بھی ہزاروں کام تھے۔ کوئی چلی ہوئی گولی کا کارتوس پھر سے بندوق میں نہیں بھرتا ہے۔ ان کا کام آنے کے لیے میرے ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہوں گے۔ میری وساطت سے وہ صرف ہادی علی اور رحمت علی سے گلو خلاصی چاہتے تھے۔ وہ دونوں آدمی میں نے ٹھکانے لگا دیے تھے۔ ان کو اب مجھ سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ میں حکومت میں تو ان کا پتی دار نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے سب سے بڑے ہمدرد ڈالوں صاحب خود اس چکر میں پڑ کر ذلیل ہو چکے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ وقت ضرور
ضرور آئے گا، میں اسے روک نہیں سکتا تھا۔ پھانسی کا پھندا میری تقدیر میں تھا، اس سے مجھے کوئی مفر نہیں ہو سکتا تھا، مگر کاش میں ڈھلوں صاحب کے کسی کام آ سکتا۔ گاڑی چاروں طرف سے بند تھی اور میں بندے ہوئے کتے کی طرح ان کے درمیان پھنس کر بیٹھا تھا۔ اس کی جالیوں میں سے باہر کا منظر صاف نظر آتا تھا، مگر مجھے لگتا تھا جیسے میری آنکھیں دیکھنا بھول گئی ہیں، کوئی چیز میری نظروں میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بہن جی کے وہ الفاظ یاد آتے تھے تو تصور کی اس تن آسانی پر میں آپ ہی آپ ہنسنے لگتا تھا۔ وہ بیچاری بلا میرے لیے کیا کر سکتی تھی؟ اسے تو یہی معلوم تھا کہ میں دوسرے تیسرے روز ریمانڈ کے لیے کچہری ضرور جاؤں گا، مگر وہ دن بھی گزر چکے تھے، وہ انتظار کر کے لوٹ گئے ہوں گے، اور پھر انہیں میری ضرورت ہی کیا تھی؟ مگر اس خاتون کو جس انداز سے ان لوگوں نے میرے پاس بھیجا تھا، اس سے تو میں یہی سمجھا تھا کہ وہ میرے پل پل کی خبر رکھتے ہیں، مجھ پر ان کی خاص نظر ہے، انہیں ضرور علم ہوگا کہ اب تھانے والے مجھے کہاں بھیج رہے ہیں۔ وہ میرے حال سے اس قدر باخبر رہنے والی بہن جی مجھے یوں موت کے منہ میں نہیں جانے دے گی، اسے اگر میرا اتنا ہی خیال تھا تو اب بھی وہ شاید میرے لیے کچھ کر لے، بعید از قیاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر جس معجزے کی میں توقع رکھتا تھا وہ وقوع پذیر نہیں ہو رہا تھا۔ گاڑی بازار سے نکلی تو پھر جیل کی طرف چل دی، فاصلے سمٹتے جا رہے تھے، میری گردن اور موت کے اس حلقے کے درمیان اب زیادہ دوری نہیں رہ گئی تھی، میرا دل بار بار ڈوب رہا تھا، زندگی کی شام ہوئی جاتی تھی، مجھے بالآخر ایک دن یوں ہی مرنا تھا، تو پھر میرا اے کاش کے مادر نہ زادے، میں نے کیا کھویا کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں، زندگی کا حاصل محض ایک صفر تھا، میری ساری تگ و دو بیکار ہو گئی تھی، بہت سے لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کے باوجود میں خالی ہاتھ تھا، آسیہ کے لیے اب تک کچھ بھی نہیں کر سکا تھا، شاید میں نے اپنی اس تگ و دو سے اس کے مصائب میں اضافہ ہی کیا تھا، اسے میں کوئی سکھ تو نہیں پہنچا سکا تھا، مجھ پر بہت سے لوگوں کا حق تھا، ان سب کے ہاتھ میری گردن تک پہنچتے تو بھی میں سمجھتا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا ہے، مگر دینے کے لیے تو جیلانی کے پاس ایک ہی جان تھی، سو میں ان کے حوالے کرنے جا رہا تھا، مجھے معلوم تھا وہ جلد ہی میرا فیصلہ کر دیں گے، پہلی سزا ہی میرے لیے بہت کافی تھی، انہیں کسی قسم کے سوچ بچار کی ضرورت ہی نہیں ہے، کاش میں نے بہن جی کے کہنے کے مطابق ولی احمد سے اپنی جان کا سودا کیا ہوتا، وہ کہتی تھی کہ ولی احمد بہت زیادہ راشی ہے، میں اسے 10 لاکھ بھی دے دیتا تو وہ بخوشی مجھے اس مجلس سے رہائی دلا دیتا، مگر میرا برا ہو میں تو یہ بھی نہ کر سکا، اسے میں نے اور زیادہ اپنا مخالف بنا لیا تھا، میری کوئی بھی تدبیر کارگر نہیں ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی اب بڑی سڑک پر جا پہنچی تھی، میرے وجود کے سارے توخ زمین دوز ہونے لگے تھے، جیل کے تصور سے ہی میں لرز اٹھتا تھا، اس کے خوف سے عاجز آ کر ہی تو میں نے اتنے سارے سپاہیوں کو تیک کر دیا تھا، جب بھی میرا ان سے مقابلہ ہوا میں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر خود کو بچا لیا، مجھے اس پھندے کی صورت سے نفرت تھی جس کا مطالبہ یہ تھا کہ آدمی خود چل کر اس تک پہنچے، جلاد کے ہاتھوں کا لمس ہی آدمی کو وحشت میں مبتلا کر دینے کے لیے بہت کافی ہے، اور وہاں تو ایک نہیں بہت سے لوگ آدمی کو پناہ کے گھاٹ اتار دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں، وہ صبح سویرے خدا کا نام لے کر تختہ دار کی طرف چلتے ہیں، ان میں مجسٹریٹ بھی ہوتا ہے اور ڈاکٹر بھی، جیل کا سپرنٹینڈنٹ بھی اور سپاہی بھی، وہ آدمی کی موت سے شاید بے حد لطف اٹھاتے تھے، وہ اسی لیے وہاں جمع ہوتے تھے تاکہ اس کے مر جانے کی تصدیق کر دیں اور خود دیکھ لیں کہ کسی ماں کے کوکھ سے جنم لینے والا آدمی کیسے موت کے حصار میں داخل ہوتا ہے، بلا شبہ وہ اس تماشے سے بے حد لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ قرآن جو میں نے پچھلی سزا کے دوران جیل کی اس کوٹڑی میں ختم کیے، وہ مجھے اب یاد آ رہے تھے، قرآن کی ایک ایک آیت کا مفہوم میری سمجھ میں آتا تھا، میں بہت گڑ گڑایا تھا، پھانسی کی کوٹڑی کو میں نے ماتم کدہ بنا دیا تھا، اور شاید خداوند نے میری اسی آہوزاری سے متاثر ہو کر مجھے ایک موقع فراہم کر دیا تھا، مگر اب میں کہاں اس کے سامنے فریاد کناں ہو سکوں گا، پھانسی کی کوٹڑیاں صرف نظر میں تھیں، ایک سے ایک
ایک गुनाहगार वहाँ बंद था, मगर वो सब हिम्मत हार बैठे थे। उनकी आस, उनकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ खुदा पर ही मुनहसर थी। कुरान को वो यूं गले लगाते थे जैसे तमाम दरवाजों की कुलीद इसी में बंद है। इनकी आहो फगां, इनकी गिरियाजारी, इनका नालो शियोन अब भी मेरी निगाह में था, बल्कि इनका शोर और ज्यादा बाला व बुलंद होकर मेरे तस्वर में उभरने लगा था। और अब मैं फिर इसी क़यामत के सुपुर्द किया जा रहा था। मैंने चाहा कि मैं इन सिपाहियों का गला दबाकर वहां से निकल जाऊं, मगर इनकी बंदूकें मुसलसल मुझ पर तनी हुई थीं। मैं जुम्बश भी लेता था तो वो चुकन्ने हो जाते थे। अचानक गाड़ी का पिछला पहिया पंक्चर हो गया। एक दर्दनाक आवाज फजा में उभरी और इसके टायर से हवा निकल गई। गाड़ी चंद ही कदम दूर जाकर रुक गई। ड्राइवर ने जोरदार झटके से ब्रेक लगाया था। ये क्या हो गया बुख्तियार, गाड़ी कैसे पंक्चर हो गई? इंस्पेक्टर मसीहुद्दीन ने हैरान होकर कहा, मगर इनमें से कोई भी गाड़ी से नीचे ना उतरा। वो और ज्यादा मुस्तैद होकर मेरी निगरानी करने लगे। ड्राइवर अलबत्ता अपनी सीट से उतरकर पहिए को देखने लगा। पहिया बदलना पड़ेगा बाजवा साहब, वो मसीहुद्दीन से मुखातब था, और सही सालम पहिया शायद गाड़ी के अंदर रखा था। वो इसे उतारने के लिए पिछली तरफ आया तो दुरानी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां आ पहुंचा। मालूम ये हुआ कि वो बराबर हमारा पीछा करता आ रहा था। ओए ये क्या हुआ है भाई? साहब जी पहिया पंक्चर हो गया है, ड्राइवर ने कहा। दुरानी मोटरसाइकिल से उतरा तो गाड़ी के अकबी दरवाजे को ड्राइवर ने खोल दिया, मगर जैसे ही वो टायर निकालने के लिए अंदर घुसा, दुरानी ने खुले दरवाजे के अंदर झुककर एक प्लास्टिक का लिफाफा सिपाहियों की तरफ फेंका। मसीहुद्दीन उसे पकड़ना चाहा, मगर जैसे ही इसका हाथ लिफाफे पर पड़ा वो जबरदस्त धमाके से फट गया और इसमें से इतना दबीज धुआं निकलने लगा। वो सब खौफजदा होकर गाड़ी की दीवारों तक सरक गए, मगर धुआं बराबर बढ़ रहा था। एन इस वक्त गाड़ी के अंदर एक और धमाका हुआ और वहां चारों तरफ आग लग गई। हमारे लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। ड्राइवर ने घबराकर बाहर छलांग लगाई तो वो सिपाही भी इसके पीछे कूदने लगे, मगर आग इन्हें रास्ता नहीं देती थी। इन्हें इस तरह अफरा तफरी में देखकर मैंने मौका से फायदा उठाया और अपनी जगह से उठ गया। आग से खुद को बचाते हुए एकदम गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। इस वक्त तक मसीहुद्दीन और बख्तियार भी नीचे उतर चुके थे। जैसे ही मैं बाहर आया वो आग में झुलसती गाड़ी को भूल कर पलटे तो मैंने देखा कि दुरानी ने पुलिस का भारी भरकम डंडा मसीहुद्दीन के सर पर दे मारा। इसके साथ ही मैंने बख्तियार को जा लिया। इतनी जगह नहीं रही थी कि वो मुझ पर गोली चला सकता, हालांकि पिस्तौल उसने निकाल लिया था। मैंने बख्तियार को गर्दन से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इसकी रगे एहसास कुछ इस तरह मसली कि वो दोबारा नहीं उठ सका। गाड़ी के अंदर अफरा तफरी मची थी। हैरत मुझे ये थी कि वो दुरानी मेरा इतना बड़ा हमदर्द कैसे बन गया। गाड़ी की आग बराबर बढ़ रही थी। सिपाही अभी बाहर नहीं निकल सके थे कि दुरानी फौरन ही इसका अकबी दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी चढ़ा दी, मगर सिपाहियों की तो जान पर बन आई थी। उनमें से एक ने फौरन ही जाली में से हाथ बाहर निकालकर दरवाजा खोल लिया और वो तेजी से नीचे उतरे। उनकी बंदूकें गाड़ी में ही रह गई थीं, मगर दुरानी ने इन्हें दम नहीं लेने दिया। घुमाकर इसने अपना डंडा उन पर चला दिया। दाएं बाएं खड़े दोनों सिपाही नीचे गिर गए तो इसने फिर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर अंदर अभी 4 सिपाही और मौजूद थे और वो इतने जल चुके थे कि जब बाहर कूदे तो वो खुद को संभाल न सके। दुरानी ने इन पर भी डंडा चला दिया। एन उस वक्त दूर से हमें एक कार अपनी तरफ बढ़ती नजर आई। दुरानी बोला, ओए बावें निकल चल जल्दी यहाँ से, तेरे मामे फिर तुझे पकड़ लेंगे। वो दुरानी की नहीं बल्कि आबी की आवाज थी। वो मुझे मोटरसाइकिल की तरफ घसीटने लगा था। फौरन ही इसने इंजन स्टार्ट किया। बोला, अपनी जान बचा ले जलानी, जल्दी कर। मैं जब इसकी आवाज पहचान कर फौरन ही मोटरसाइकिल पर बैठा तो आबी इसे लेकर वहाँ से हवा हो गया। पुलिस की गाड़ी मुसलसल जल रही थी और इसमें से सिपाही पागलों की तरह छलांगे लगा रहे थे। ना उनका दाम दुरुस्त था, ना उनके कपड़े
उनमें आग लग चुकी थी। आबी मोटरसाइकिल उड़ाता हुआ बाएं हाथ की सड़क पर जा निकला था। ये तू कहां से निकल आया बदमाश? मैं तो तेरी फातिहा ही पढ़ चुका था। मैंने पुलिस की गाड़ी से काफी आगे निकल आने के बाद आबी को बाहों में लेते हुए कहा, खामोश बैठा रहे और इस्तग़फ़ार पढ़। खुदा तेरे गुनाह माफ करे। इसने मोटरसाइकिल की रफ्तार और ज्यादा तेज कर दी। कोई 15 मिनट में हम 15 मील आगे निकल आए। आबी ने यूं किया कि जब आबादी खत्म हुई तो वो दाएं हाथ मुड़ गया। मोटरसाइकिल इसके पास नई थी और इसका हौसला इससे भी ज्यादा नया था। कोई आधा घंटे बाद आबी मुझे साथ लेकर BRB नहर पार कर गया। अब हम एक घने जंगल के किनारे खड़े थे। आबी ने मोटरसाइकिल बंद की और मुझे बड़े गौर से देखते हुए बोला, तू सही सालम तो है ना? बहुत जलील किया है तूने मुझे। तेरा तो आज वो झटका ही कर देते। मेरे हाथ इसने 2 ईंटों के दरमियान रखकर मेरी हथकड़ी काट डाली। वो मुस्कुराने लगा था। तूने ये दुरानी सूरत कैसे अपना ली? ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। इसने फौरन ही सर पर से विग किस्म की कोई चीज उतारी। इसके साथ ही इसके चेहरे से एक खास किस्म की झिल्ली भी उतर गई। ये देखो, वो जो थी ना नरगस, ये सारा काम उसी ने किया है। वो जानती थी कि आदमी को नया रूप कैसे दिया जा सकता है। आलिया को भी उसी ने ये सारे गुर सिखाए थे। मैं भी उसी के जरिए एक मेकअप मैन तक पहुंचा था। इसका मतलब ये है कि तू कराची नहीं गया था। कहाँ यार, मैं तो तेरे ही चक्कर में फंसा रहा। कराची में मैं सिर्फ एक ही दिन रहा। दूसरे दिन उनको साथ लेकर फिर लाहौर आ पहुंचा और एक होटल में जा ठहरा। अगली सुबह मुझे मालूम हुआ कि वो तेरा बेड़ा गर्क कर चुके हैं। दरअसल तेरी वो गाड़ी मुझे पुल पार खड़ी नजर आ गई थी। मेरा होटल वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं इसी वक्त समझ गया था कि वो तुझे गिरफ्तार कर चुके हैं। इसकी तस्दीक थाने के एक सिपाही ने भी कर दी। वो मेरा यार बन गया था। बस इस वक्त से मैं तेरी निगरानी कर रहा था। आज तुझे वो जेल ले जा रहे थे। मैं तो थाने के इर्द गिर्द ही फिरता रहता था। किसी इतला के बगैर ही वो तुझे वहाँ भेज रहे थे। मैंने गाड़ी में तुझे देख लिया था। ये मोटरसाइकिल मैंने तेरे ही लिए खरीदी थी। मुझे अपना हुलिया बदलने में सिर्फ 10 मिनट लगे। वर्दी मेरे पास पहले ही मौजूद थी। कहीं उस बदरी को तूने तो कत्ल नहीं किया है? नहीं भाई, मुझे सिपाही ने बताया था, मगर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये वर्दी तुझे कहाँ से मिली? ये मैंने एक ही दिन में सिलवा ली थी। कपड़ा खुद खरीदा था। मैं कैसा लगता हूँ इसमें? इसने वर्दी पर नजर डालते हुए कहा, वो तो ठीक है, तू सचमुच का दुरानी नजर आता है। इसका बदन भी तेरी तरह ही है। कमाल है यार, मैं तुझे बिल्कुल ही नहीं पहचान सका था। अगर तू आवाज ना देता तो मैं शायद दुरानी के सामने मुर्गी बन जाता। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि तू इधर ही फिर रहा है। चल इधर आ। ये गांव है ना, इधर अबरी। मेरा एक दोस्त रहता है यहाँ। हम इसके पास जा ठहरते हैं। ये कहकर उसने मोटरसाइकिल पर रखे एक अटैची केस में से जोड़े निकाले। एक इसने मुझे दे दिया और दूसरा खुद ले लिया। यूं बोला, ये हुलिया अब बदल ले, हमारी बचत इसी में है। ये कहकर वो एक दरख्त की ओट में जा पहुंचा। कुछ ही देर बाद हम अपना लिबास तब्दील कर चुके थे। यार, इन ड्रामा साजों का सामान बनाने वाली तो कमाल कर देते हैं। मैंने दुरानी की एक तस्वीर उतार ली थी। वो बाजार में जा रहा था कि मैंने उसे क्लिक कर लिया। वो कैमरा मेरे पास ही है। छोटा सा बॉक्स कैमरा है, मगर है बहुत उम्दा। वो तस्वीर मैंने उसको दिखाई तो इस आदमी ने मेरे लिए ऐसा चेहरा बना दिया कि कोई पहचान ही नहीं सकता था। वो फिल्म में मेकअप का काम करता है। किसी जमाने में वो साला साइकिल मरम्मत करता था, मगर अब वो जबरदस्त मेकअप मैन है। वाकई यार, इसने तो कमाल कर दिया है। मेरा ख्याल है कि मैं भी इससे अपना हुलिया बदलवा लूं। हाँ, किसी दिन इसके पास चलेंगे। मेरा ख्याल है हम फकीर बन जाते हैं। मगर सुनो, इधर तो एक जबरदस्त वाकया पेश आ चुका है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इसकी मोटरसाइकिल अब मैं चलाने लगा था। वो मेरे पीछे बैठा था। बोला, मैं आलिया तक जा पहुंचा था। वो शाह नूर स्टूडियो के अकब में रह रही थी। ये 4 दिन पहले की बात है। मैंने मोटरसाइकिल बंद कर दी। इसकी बात बेहद अहम थी और इसे मैं इत्मीनान से सुनना चाहता था। वो पिछली सीट पर से उतर गया। बोला, ये 4 दिन पहले की बात है। आलिया इस कोठी में मिसेज
تابش انوری کے نام سے رہ رہی تھی، مگر میں اسے پہچان چکا تھا۔ رات کو 1 بجے کے قریب میں اس کے بنگلے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر جانے سے پہلے ہی 4 آدمی بنگلے میں کود گئے، ان کا پیچھا کرتے ہوئے۔ میں عمارت کے قریب جا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ عالیہ کے 2 ملازم ان کے سامنے آ گئے، مگر وہ انہیں ادھیڑتے ہوئے اندر جا پہنچے۔ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں قتل ہو گئے تھے۔ خنجر اندھا دھند چلے تھے، کسی کو گولی چلانے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ اندر جا کر ان 4 نے عالیہ کو بستر سمیت اٹھا لیا اور اسے ساتھ لے کر وہ سیدھے اپنی گاڑی تک جا پہنچے۔ میں بس انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ عالیہ کو لے کر اسی وقت باہر نکل گئے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکی۔ میں وہاں تک موٹر سائیکل پر گیا تھا۔ جب میں ان کے پیچھے لپکا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کی گاڑی کا میں کسی طرح مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون لوگ تھے۔ وہ عالیہ کو لے کر ایسے غائب ہوئے ہیں کہ اس کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ یہ تو کمال کی بات سنائی ہے تم نے۔ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو اس پر اعتبار ہی نہیں آتا ہے۔ میں نے خود سب کچھ دیکھا ہے بھائی، مجھے بھی اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آتا تھا، مگر وہ واقعی اغوا ہو گئی ہے اور کسی نے ان کے بارے میں پولیس کو اطلاع بھی نہیں دی۔ میں فون پر کئی لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ابھی وہ کوئی اس کے نئے ہی دشمن ہوں گے۔ چل ادھر گاؤں کی طرف نکل، وہاں جا کر بات کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم جنگل کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ابری جا پہنچے۔ آبی کے دوست کا نام جمیل تھا، وہ گاؤں میں زرگر کی دکان کرتا تھا۔ آبی کو دیکھ کر جمیل بہت خوش ہوا۔ دکان سے اٹھ کر وہ اسی وقت ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ 4 صاف ستھرے پختہ کمروں کا مکان تھا اس کے پاس۔ ایک میں اس نے ہمیں ٹھہرا دیا، اس کی بیوی دوسرے حصے میں تھی۔ اس سے بنوا کر وہ ہمارے لیے چائے لے آیا۔ بولا کھانا تو ابھی تیار ہو رہا ہے، آپ یہ چائے پیئیں۔ آبی صاحب بہت دنوں بعد آنا ہوا ہے آپ کا۔ ہاں یار، بس میں ادھر آ ہی نہیں سکا۔ تم سناؤ، خوب چاندی بنا رہے ہو نا؟ یہاں تیرے مزے ہیں پیارے۔ بس جی آپ کی مہربانی ہے، آپ نے یہ دھندا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں بات کچھ ایسی ہی ہے، یہ میرے دوست ہیں غلام جلانی، ان کی اردل میں ایسا پھنسا کہ پھر کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اچھا ہے، کسی نہ کسی کے مرید تو آپ ہوئے۔ میں ابھی دکان پر جاؤں گا، کچھ کام ہے، 2 بجے تک آ جاؤں گا۔ آپ اتنے میں آرام کر لیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی بھابھی کو بتا دیں۔ سن رہی ہو، یہ میرے یار آئے ہیں، ان کا خیال رکھنا، کھانا پک جائے تو انہیں دے دینا۔ اس نے بڑے محبوب کن انداز سے اپنی بیوی کو پکار کر کہا۔ سن رہی ہو، زیادہ بک بک کی ضرورت نہیں ہے، میں کھانا دے دوں گی۔ وہ دوسرے کمرے میں ہماری باتیں سن رہی تھی۔ جمیل نے بولا میں جا رہا ہوں، اب ان سے پردے شردے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر جمیل اسی وقت باہر نکل گیا۔ آدمی وہ بہت ہی خوش اخلاق تھا۔ بیوی سے اپنی بے تکلفی کا اظہار وہ یوں کر گیا تھا کہ وہ اسے بلاتا ہی ہے عورت کہہ کر تھا۔ کیوں، کیسا لگا یہ آدمی؟ اس عورت کو اس نے بغیر نکاح ہی گھر میں ڈال رکھا ہے۔ میرا خیال ہے یہ 4 سال سے اس کے پاس ہے، مگر اس سے نکاح نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص بات ہوگی؟ بدماش آدمی ہے یار، کہتا ہے جب دل بھر جائے گا تو اس کو چھوڑ کر کوئی اور لے آؤں گا، مگر گاؤں والوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ تیرے یار بھی کمال کے آدمی ہیں ابھی۔ اچھا دفع کر اس بات کو، مجھے یہ بتا تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی ان لوگوں نے؟ مت پوچھ یار، ادھر بڑا ڈرامہ لگا رہا۔ یہ کہہ کر تھانے کے اندر مجھ پر جو کچھ بیتی تھی وہ میں نے اسے سنا دی۔ وہ بڑے غور سے میری باتیں سنتا رہا۔ آخر میں جب میں نے بہن جی کا اس سے ذکر کیا تو وہ حیرت زدہ ہو کر بولا یار اس بہن جی نے تو ہمیں پریشان کر دیا ہے، آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ اس کا تو کوئی آدمی مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میرا خیال ہے وہ تھانے والوں کے پروگرام سے بے خبر رہے، ورنہ وہ ضرور سامنے آتے۔ ہمیں اس خاتون کا ضرور پتہ کرنا چاہیے کہ آخر وہ ہے کون۔ ہاں یہ تو بہت ضروری ہے، میں آج ہی رات اس کے پاس جاؤں گا۔ فوزیہ نام بتایا ہے نا تم نے، خواجہ غلام کی بیٹی، اور وہ بادامی باغ میں رہتی ہے۔ ہاں وہ کوئی بہت بڑا صنعت کار ہے، اس سے ضرور ملو یار، ہو سکتا ہے وہ بہن جی کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ تم یہ بتاؤ کہ رقم تم کراچی سے لے آئے تھے؟ ہاں وہ تو بہت آسان رہا، رقم انہوں نے لاہور بھیج
بجلی ہے اور ساری کی ساری تمہارے حساب میں جمع ہو چکی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے میرے حساب میں جمع کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی بہتر تھا جیلانی، میرے کس کام کی تھی؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔